بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگنورنس جو ہے، لا علمی جو ہے، لا علمی ہمارے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کس کام کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارا ایکسکیوز می ویژن ہی نہیں ہوتا، ہمارا ویژن ہی نہیں ہوتا کہ کس کام کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس لا علمی میں ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، جو بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ بہت نقصان دہ ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں اور کنسسٹنٹلی کرتے آ رہے ہوتے ہیں، تواتر سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو چونکہ برا غلط ہی نہیں سمجھتے، ہم چونکہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، ہم اس لیے اس سے جان چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ جان چھڑانے کی جب کوشش کرتا ہے انسان تو جزوی کامیابی اگر ہو تو بھی جزوی طور پہ انسان اس سے نجات پا لیتا ہے، اور ایک انسان علم ہونے کی وجہ سے مسلسل کوشش بھی کرتا رہتا ہے، مسلسل کوشش بھی کرتا ہے۔ اب جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی اکثریت یہ کام کر رہی ہے کہ جو کام بہت زہریلا اور ٹاکسک ہے، اور کس کے لیے زہریلا ہے؟ کسی حد تک لوگوں کے لیے ہے، بہت حد تک ہماری ذات کے لیے ہے کیا؟ ہم لوگوں کے بارے میں اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اگر کوئی ہمارے بارے میں نیک نیت نہیں ہے، تو ہم اس بات کو مسلسل اپنے ذہن کے اندر ہم رگڑا دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ اس طرح کر رہی ہے، وہ اس طرح کر رہی ہے، وہ اس طرح کر رہی ہے۔ اب وہ چیزیں جو وہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کی ہیں، بہت ممکن ہے کہ درست ہوں گی، میں آپ سے اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا۔ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ وداؤٹ اے ریزن، آپ بلا وجہ یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ دیر از اے ریزن، آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، میں نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ سنا ہوگا، اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ رائے قائم کی ہے۔ بلا وجہ تو یہ رائے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا یقیناً ہمیں نقصان ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا یقیناً ہمیں نقصان ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نقصان کو 100 گنا بڑھا دیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے، ہم تو لا علمی میں کر رہے ہیں، ہم تو اگنورنس میں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ عین نیچرل بات ہے، یہ عین فطری بات ہے، یہ آٹومیٹک بات ہے، یہ آٹومیٹک ہی صحیح، یہ فطری ہی صحیح، یہ نیچرل ہی صحیح، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اب بارش ہوتی ہے تو پانی پہلے تو سارا بہہ جاتا تھا، مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا سمندر میں چلا جاتا تھا، پھر حضرت انسان نے اس پہ ڈیم بنانے شروع کر دیے۔ اب وہ ڈیم بنائے گا، ڈیم سے بجلی بھی پیدا کرے گا، ڈیم کے اندر مچھلیاں بھی پالے گا، اور ڈیم سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی فصلوں کو سیراب بھی کرتا رہے گا۔ کئی کام ایک وقت میں، اس لیے کہ پانی کو
وہ ڈیم کے اندر سیو ریزروائر کے اندر سیو کر لیا گیا تھا. اب وہ نیچرل تھا کہ پانی آتا تھا پانی نکل جاتا تھا. اب یہ تو نیچرل نہیں ہے, اس پہ ایک انسان نے کنٹرول حاصل کیا, محنت کی, کوشش کی, بہت ساری پلاننگ کی, بہت ساری ناکامیاں ہوئیں, بعض اوقات ڈیم ٹوٹ بھی جاتا ہے, اور ڈیم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر سیلاب آتا ہے, پھر جو قریبی آبادیاں ہیں پھر وہاں پہ پھر بہت ڈسٹرکشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن مجموعی طور پہ انسان بہت حد تک اس کام کے اندر کامیاب رہا. اللہ نے ہی انسان کو صلاحیت دی, اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان نے اس ڈیم کے پانی کو سٹور کیا, اور اس کو پھر بہت عرصہ تک استعمال کرتا رہا. اس پانی کو تھوڑا تھوڑا چونکہ وہاں سے نکال کے ضرورت کے وقت تو انسان استعمال کرتا رہتا ہے, نہروں کے ذریعے, کھالوں کے ذریعے, تو وہ فصلوں تک پہنچتا ہے, اور حتیٰ کہ پینے کے کام بھی آتا ہے. اس کو کر کے فلٹر کر کے اس کو ٹریٹ کر کے پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کتنے بینیفٹس ہو گئے اس کے. یہ سارے بینیفٹس اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے نیچر کو اپنے حق کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی, اور یہ صلاحیت ہمیں اسی نے عطا فرمائی کہ جس نے بارش برسائی, جو سارے کاموں کا, جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو ہمارا بھی مالک ہے. ایک خاص وقت کے اندر ہمیں دنیا میں بھیجا, ایک خاص وقت میں لے جائے گا. یہ ساری جو ہے کام اس کی عطا کردہ صلاحیتوں کے تحت ہوا, ادروائز تو ممکن نہیں تھی. ممکن ہوتی تو پھر باقی جو مخلوقات ہیں وہ بھی کر لیتی. بہرحال وہ آج کا موضوع گفتگو نہیں ہے. موضوع گفتگو یہ ہے, واپس آتے ہوئے بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اور اس بات کو کہ جو انہوں نے کی یا جو ممکنہ طور پہ وہ اسی کو کنٹینیو کریں گے, یعنی در پردہ جو ہے وہ ایسے کچھ نہ کچھ لگے رہیں گے. اب ہمیں اپنی جو ہے کہہ لیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس ایکٹیویٹی سے پہنچنے والا نقصان جو ہے اس کو لمٹ کیا جائے, اس کو کنٹین کیا جائے, اس کو محدود سے محدود کر دیا جائے, تو پھر ہمیں اس کے بارے میں بہت کم سوچنا ہے, بہت کم سوچنا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نقصان کو بڑھوترا ملے, 10 گنا, 20 گنا, 30 گنا, 40 گنا, 50 گنا, 100 گنا, پھر ہم اس پہ سوچتے رہیں, کڑتے رہیں, سوچتے رہیں. اس سے کیا ہوگا, ایک تو ہم اپنے آپ کو, اپنے اعصاب کو مسلسل کمزور کر رہے ہیں, سٹریس کے اندر رہ کر, انگزائٹی کے اندر رہ کر, پریشانی کے اندر رہ کر. دوسرا یہ کہ جب وہ بندہ نظر آئے گا تو ہم اس پہ برس پڑیں گے, کسی وقت ہم پھٹ پڑیں گے. اب آپ کہیں گے کہ یار ہمیں اس پہ غصہ کیوں نہیں نکالنا چاہیے. بالکل آپ کریں, لیکن آپ بے ڈنگے بے تکے انداز, ایسے انداز میں نہ کریں کہ اس کو نقصان کم ہو اور آپ کو زیادہ ہو. ایسے انداز کے اندر نہ کریں. اول تو یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں, اگرچہ ہر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا, وہ تو نظر انداز کرتے ہیں. دے اگنور اٹ, اگنور کر کے وہ اپنی مثبت سرگرمیوں کے اندر بزی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں, اور سوچ کے ہلکان ہوتے رہیں, کڑتے رہیں, اور اپنے اعصاب کو کمزور کرتے رہیں, اور اپنا وقت برباد کرتے رہیں, اور اپنی شخصیت کے اندر چڑچڑاپن لیں. چڑچڑاپن اس وجہ سے آ جاتا ہے, یعنی ہر وقت ٹینس رہنا, تو پھر چڑچڑاپن آ جاتا ہے, اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے کہ ہم ہر وقت اس چیز کے بارے میں سوچتے رہیں, بلکہ ہمیں اس کو کنٹین کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم سوچتے رہیں گے تو وہ ٹاکسٹی, پوائزن, زہر جنریٹ کرتا ہے, وہ زہر پیدا کرتا ہے. اور جب ہم سوچتے رہتے ہیں تو وہ پھر ہماری سوچ کے ہر کونے کے اندر پہنچ جاتا ہے. وہ پھر ہمارے پورے سسٹم کے اندر, پورے جسم کے اندر, پورے سسٹم کے اندر وہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے لائک بلڈ, اور پھر وہ ہمارے پورے سسٹم کو اور ہمارے اعصاب کو کمزور کرتا رہتا ہے. ہم نے در حقیقت یہ کام نہیں ہونے دینا, کیونکہ یہ کام ہمارے مفاد کے اندر نہیں ہے. ہاں, انسان اس وجہ سے کرتا آ رہا ہے, میں نے اب عرض کیا کہ لا علمی کی بات ہے,
علم نہ ہونے کی بات ہے. انسان لا علمی کی وجہ سے یہ کام کرتا آیا کرتا آیا کرتا. ہمیں یہ کام نہیں کرنے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. ہمیں یہ کام نہیں کرنے. ہمیں یہ کام بالکل نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا. ہمیں اپنی توانائیاں جو ہیں وہ مثبت سرگرمیوں کے اندر انویسٹ کرنی ہے تاکہ اس کا ریٹرن آئے، پروفٹ آئے. اور جب ہماری کامیابیوں کا پروفٹ آئے گا تو وہ لوگ کہ جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں ان کو جو اذیت اس سے پہنچنی ہے، اگرچہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی ہمیں ان کو اذیت پہنچانی ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور ہمیں شوشہ انسان بھی نہیں بننا، چچورا بھی نہیں بننا کہ ہم گلی گلی ذرا ذرا سی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، یا جو ابھی کامیابیاں ہوئی نہیں ہیں ان کے بارے میں ڈنڈورا پیٹتے رہیں. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں. پیپل ڈو اٹ، چونکہ بہت سطحی اور کہہ لیں کہ مین انسان ہونے کی ایک علامت ہے. ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا نہیں کرنی ہے، ہمیں اس سے اوائڈ کرنی ہے. جزاکم اللہ خیر.